میں تمہیں بتا کے جانا چاہتا ہوں، اے میری قوم کے جیالے نوجوانوں، میری قوم بات کو غور سے سننا. تم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو جس نے پہلی سانس سے لے کر کے آخری سانس تک کا طریقہ دیا ہے. امیر بن جاؤ تب کیسے زندگی گزارنی ہے یہ بھی میرے نبی نے بتائی ہے. غریب بن جاؤ تب کیسے زندگی گزارنی ہے یہ بھی میرے مصطفیٰ نے بتایا ہے. تاریخ کا یہ باب پلٹ کر کے دیکھو، جب فتح مکہ میں میرے سرکار آ رہے ہیں، جس سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں اتنی گردن جھکا رکھی ہے سرکار نے کہ اونٹ کی کوہان پہ آقا کا سر لگ رہا ہے. آج ذرا سی دولت آ جاتی ہے، مارے گھمنڈ کے کپڑوں سے باہر ہو جاتے ہو. ہوش کے ناخن لیا کرو نوجوانوں، یہ دولت آنے جانے والی چیز ہے. آج میرے پاس ہے، کل چلی جائے گی، کوئی گارنٹی نہیں ہے. کل موت کس حال میں آئے کچھ نہیں پتا ہے. ادھر آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہی مکہ ہے جہاں سے مصطفیٰ کو مجبوراً نکالا گیا ہے. یہ وہی زمین ہے جہاں میرے نبی کے راستے میں کانٹے ڈالے گئے، جہاں مصطفیٰ کے غلاموں کو ستایا گیا. مصطفیٰ راتوں رات سفر کر کے نکلے ہیں، 80 دشمنوں کے بیچ سے، 40 کافروں کے بیچ سے نکل کے آقا جا رہے ہیں. غور کرنا پیارے، اتنے سخت دشمن تھے کہ جان کے پیاسے ہیں، ان سے نکل کے جا رہے ہیں. لیکن جب فتح مکہ ہو رہا ہے، وہی زمین ہے، وہی دشمن ہے، وہی آقا کریم کی ذات ہے. آج 10,000 سے زیادہ، تقریباً 14,000 تلواریں میرے نبی کے ساتھ چل رہی ہیں. آج دشمن کانپ رہا ہے. لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ مسلمان قابض ہوں گے تو مٹا دیں گے سب کو. ہم کہتے ہیں ہماری تاریخ رکھی ہے، جہاں جہاں ہم نے قبضہ کیا ہے برباد نہیں کیا ہے، خدا کی قسم آباد کیا ہے. سب سے پہلے تاریخ مکے کی اٹھا کے دیکھو تو سکی. آج 14,000 تلواریں میرے نبی کے ساتھ آ رہی ہیں. آقا حاکم بھی ہے، قادر بھی ہے، آج قابل بھی ہے، جس کے چاہے ٹکڑے کر دے. بڑے بڑے کانپ رہے تھے، سرداروں کے ماتھے پہ پسینہ تھا، سب یہ سوچ رہے تھے آج مار دیے جائیں گے. لیکن جب میرے نبی کی زبان کھلی ہے، فرمان جاری ہوتا ہے. آقا کہتے ہیں بتاؤ تو سکی، تم نے میرے غلاموں کے پیروں میں رسیاں باندھی، چٹائی میں لپیٹ کر کے دھونی لگائی گئی، ان کے جسموں پہ کوڑے مارے گئے، میرے بلال کا جسم جلایا گیا. بتاؤ تو سکی آج کیا امید کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا تھا آپ کریم ابن کریم ہے. امید یہ ہے کہ کریم کبھی کرم کے سوا کچھ نہیں کرتا. لیکن سب کانپ رہے تھے. آقا کہتے جاؤ، آج محمد نے تم سب کو آزاد کر ڈالا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. زندہ باد. آج محمد نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. اللہ اکبر. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا سارے لوگوں یا رسول اللہ. آپ امیر ہو جاؤ تو میرے نبی نے وہ بھی دکھایا، وہ بھی دکھایا اور اعلان کیا. آقا کریم نے نام لے لے کے کہا جو فلاں کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی امان ہے، جو فلاں کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی امان ہے. جانتے ہو، سنیں ذرا، آج نا کہتے ہیں وقت آنے دے کبھی ہمارا بھی دور آئے گا، بولتے ہیں نا. ہاں آج بچے چھوٹے میرے ذرا لڑکے جوان ہونے تھے، دوڑا دوڑا کے نہ مارا تو نام نہیں میرا. یہ اکثر ہم بولتے ہیں ہمارا بھی وقت آئے گا، دیکھ لیں گے اسے. صبر بھی کر رہا تو یہ کہہ کے کر رہا کل بچے جوان ہوں گے تو پٹک دیں گے. اور پھر کہہ رہے ہم تو اللہ کے فیصلوں پر راضی ہیں. تو راضی کب ہے بھائی؟ تو کہہ رہا جب آگا ٹائم دیکھا جائے گا. نہیں، جب ٹائم آئے گا نا تو جو تو نے کیا ہے ہم تجھ سے بہتر کر کے دکھائیں گے. کبھی دشمن کو مار کے نہیں جیتا جا سکتا، دشمن کو بچا کے جیتا جاتا ہے. آپ یہ تاریخ پڑھیں نا اپنے اسلام میں پڑھیں. آج کہتے دیکھ لوں گا کل ٹائم آگا، اور جب ٹائم آ جاتا نا بچے جوان ہو جاتے تو گالی بھی بکتا اور کہتا وہ بچے چھوٹے تھے اب گھیر گھیر کے مارا. یہ انسانیت ہے. میرے نبی بیٹھے جسے معافی چاہیے کہتے ہیں صحابہ جو امان مانگ لیتے دو، جو معافی چاہے معاف کر دو. جانتے ہو سارے معافی کے چکر میں ایک بندہ نا سر پہ چادر ڈال کے حضور کی بارگاہ میں آگے بیٹھ گیا. اس نے کہا محبوب کیا میں بھی معاف ہو جاؤں گا؟ مجھے بھی بخش دیا جائے گا، مجھے بھی بخش دیا جائے گا. میرے نبی نے کہا چہرہ تو دکھا. اس نے کہا چہرہ بعد میں دکھاؤں گا، پہلے وعدہ کرو کیا میرا خون معاف ہوگا کہ نہیں. محبوب کہتے ہیں جہاں ہم نے تجھے معاف کیا. اتنا کہا اور جب اس نے اپنے چہرے سے چادر ہٹائی نا حضور کی نبوت والی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے. آقا کون ہے یہ؟ کون ہے یہ؟ میرے نبی نے فرمایا یہ وہ ہے جس نے میری بیٹی کے بھالا مارا تھا. یار تم کہتے ہو ہم معاف نہیں کریں گے. میرے نبی اپنی بیٹی کے بھالا مارنے والے کو معاف کر کے بتا رہے ہیں کہ طاقتور وہ نہیں جو طاقت ہوتے ہوئے بدلہ لے لے، طاقتور وہ ہوتا ہے جو قبضہ ہوتے ہوئے بھی دشمن کو معاف کر کے دکھا دے. یہ پاور کا دور دکھایا، پاور کا دور. اور غربت کا دور بھی میرے نبی نے دکھایا، غربت کا دور بھی دکھایا.
میرے نبی کی زندگی سبھی کے لیے، سبھی کے لیے۔ آقا کریم اپنی جوتی خود سل رہے بیٹھے ہوئے۔ اللہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی محبوب ہائے ہائے اشارہ کریں تو فرشتے خدمت کے لیے آ جائیں، اللہ اور رب نے ہمیں آپ کی خدمت کے لیے رکھا۔ آپ کہیں محبوب جوتی ہم سل دیں، ہم سل دیں؟ میرے نبی نے کہا نہیں۔ آقا کیوں؟ فرمایا میں یہ چاہتا ہوں جب کوئی میرا امتی بادشاہ بنے اور تخت پہ بیٹھے اور وہ یہ کہے کہ میں حضور کی سنت ادا کر رہا ہوں، تو جوتی اس لیے سل رہا ہوں تاکہ کل جوتیاں کاٹنے والا غیرت سے سر نہ جھکائے، جب بادشاہ نبی کی سنت بتائے تو وہ بھی جوتی سل کے کہے میں بھی مدینے والے کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے کسی کو محروم نہیں رکھا، کسی کو محروم نہیں رکھا۔ ایک ایک لمحہ مصطفیٰ نے زندگی کا سکھایا، ایک ایک لمحہ۔ اگر غربت آ جائے تو حرام کی طرف نہ بڑھ، تیرا رب تو قادر مطلق ہے، یا تو یہ کہ تیرا رب پہ بھروسہ نہیں، اور اگر بھروسہ ہے تو پھر حرام کے لقمے کی طرف کیوں بڑھا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا تو یہ کہ تیرا رب تجھے دیکھ نہیں رہا، اگر تیرا یہ نظریہ خدا دیکھ رہا ہے تو پھر تو پیاز کی طرف کیوں بڑھا؟ تو نے شراب کیوں بیچی؟ تو نے جوئے میں ہاتھ کیوں لگایا؟ حرام کے سکے کی طرف تیرا قدم کیوں بڑھا؟ اگر غربت آ گئی تھی، امتحان کی گھڑیاں تھی، تو تجھے لاوارث تو نہیں چھوڑا گیا۔ میرے نبی نے کہا تھا لو میں تمہیں ایک جنت میں جانے کا کارڈ دے کے جا رہا ہوں۔ آقا کریم نے 2 رکعت نماز حاجت عطا کی، فرمایا مصیبت میں گر جاؤ، فاقے ہو جائیں، کام نہ چلے تو ادھر ادھر ٹھوکرے نہ کھانا، مسجد میں آنا، مصلی بچھانا، 2 رکعت نماز حاجت ادا کرنا، پھر ہاتھ اٹھانا۔ کہتے ہیں ہاتھ اٹھانے میں دیر ہوگی، رب کو تیری جھولی بھرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جشن عید میلاد النبی زندہ باد، جشن عید میلاد النبی زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ کریں گے انشاءاللہ حلال کمائی کی کوشش، سارے وعدہ کریں انشاءاللہ۔ جب لقمے حلال کے ہوتے ہیں نا پھر دل میں ایمان کا نور پھوٹتا ہے، کیا بات، تب دل میں نور پھوٹتا ہے ایمان۔ جب لقمے حرام کے ہوتے ہیں نا تو پھر انسان تباہ ہوتا چلا جاتا، برباد ہو، پھر اسے دکھتا ہی کچھ نہیں، بالکل دکھتا ہی کچھ نہیں۔ وہ کدھر چلے ہم، کہاں جا رہے ہیں؟ خدا کی قسم عرب کی بارگاہ۔ وہ دقتیں آتی ہیں، اللہ والوں کے راستوں میں دقتیں آتی ہیں۔ نام سنا ہوگا آپ نے، نام سنا ہوگا حبیب اجمی، حبیب اجمی اتنے بڑے پیاز کے بزنس مین تھے، سوداگر تھے، اتنے بڑے تھے کہ ایک وقت کا کھانا بھی بنا پیاز کے پیسے کے بنتا ہی نہیں تھا۔ سمجھ گئے بات؟ توجہ ہے نا؟ تھکے تو نہیں نا؟ ابھی میرے پاس 15 منٹ کا ٹائم، سن لیں ذرا، اللہ کرے یہ بات دلوں میں اتر جائے۔ ایک وقت کا کھانا بھی بنا پیاز کے پیسے کے نہیں بناتے تھے، بنتا ہی نہیں۔ ایک دن نا آپ کہے کسی سے اپنا پیسہ وصول کریں، بیوہ عورت تھی، بہت غور سے سنیں، اگر گناہ ہو گئے تو رب نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا۔ کہاں گئے؟ بیاج کا پیسہ لینے کے لیے۔ جب بیاج کا پیسہ لینے گئے نا تو عورت بیوہ تھی، اس نے کہا حبیب آج کچھ نہیں ہے، کچھ دن کی مہلت دے۔ کہنے لگے کئی بار آ گئے، آج خالی نہیں جاؤں گا، کچھ ہے کہ نہیں؟ وہ لوگ سچے تھے، ان کے مکان کچے ہوتے تھے لیکن ایمان کے پکے ہوتے تھے۔ آج جتنا پکا مکان ہو رہا ہے نا اتنا ہی کچا ہمارا ایمان ہو رہا ہے نا۔ انہوں نے کہا نا بتانا کچھ ہے گھر میں؟ اس نے کہا حبیب کئی دن سے بچے رو رہے تھے گوشت کے لیے، بڑی محنت سے مجھے گوشت کا ایک ٹکڑا ملا ہے، بس وہی ہے۔ کہنے لگے وہی لا کے دے۔ عورت روئی، حبیب بچوں پہ ترس کھا، میرے بچوں نے بہت دن کے بعد گوشت کی صورت دیکھی ہے، کھانے دینا۔ گئے زبردستی چھینا، وہ گھر لے کے آئے۔ بیوی نے کہا حبیب کہاں سے لائے؟ کہا کہ فلاں عورت کے یہاں گئے تھا، کچھ نہیں ملا، گوشت کا ٹکڑا ہی لے آئے۔ بیوی نے رو کے کہا حبیب ڈر اللہ سے، مجھے ڈر لگتا کہیں رب کا عذاب نہ آ جائے، کم سے کم بیوہ پہ تو ترس کیا ہوتا، اس کے بچوں کی ہائے نہ لگ جائے۔ حبیب اجمی کی بیوی کہہ رہی ہے اس کے بچوں کی ہائے نہ لگ جائے۔ کہا چپ کر، یہ میرا کام ہے تیرا نہیں، تو کھانا بنا، میں نہانے جا رہا ہوں۔ آپ نہانے کے لیے گئے، بیوی نے کھانا بننے رکھا۔ حبیب اجمی نہا کے واپس آئے، بیوی سے کہا کھانا بن گیا؟ کہا بھی دیکھتی ہوں۔ جب ہانڈی کا ڈھکن کھولا نا تب اس میں گوشت نہیں تھا، ایک ایک ریزہ ریزہ گوشت کا خون بن چکا تھا۔ اللہ، ایک ایک ریزہ گوشت کا خون بن گیا تھا۔ تڑپ گئی عورت، حبیب میں نے کہا تھا کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، دیکھ آج رب کا عذاب آ گیا ہے، گوشت کا خون بن گیا ہے، کلیجہ تھک تھک ہو گیا حبیب کا۔ اب
کیا کیا جائے گا حبیب؟ وقت ہے توبہ کر لے. ابھی گوشت خون بنا ہے, ابھی رگوں کا خون ٹھنڈا نہیں ہوا ہے, ابھی سانسیں چل رہی ہیں, توبہ کا وقت ہے. آ جا. حبیب اجمی نے ارادہ کر لیا, توبہ کرنے کی نیت سے جا رہے ہیں. خدا کی قسم دیکھو تو صحیح جب گزر رہے ہیں, بچوں نے دیکھا حبیب اجمی جا رہے ہیں, کہتے ہیں بچوں پیچھے ہٹ جاؤ, وہ دیکھو اتنا بڑا پاپی آ رہا ہے, اگر اس کے پیر کی دھول اڑ کے کپڑوں پہ لگ گئی ہم سارے جہنمی ہو جائیں گے. جیسی اتنا حبیب نے سنا ہے چیخ نکل جاتی ہے, میرے مالک میں تو تیرا گناہگار تھا, کم سے کم مخلوق میں رسوا نہ کر. اے میرے پروردگار ان بچوں کے آگے ذلیل نہ کر. روتے جا رہے ہیں, ولی کی بارگاہ میں گئے, سچے دل سے توبہ کی ہے, واپس آ رہے ہیں. اب وہی بچے دیکھ کے کہہ رہے ہیں ہٹ جاؤ, وہ دیکھو حبیب آ رہا ہے, اب جہنمی نہیں ہے, اس کا چہرہ بتا رہا ہے یہ جنتی ہو گیا ہے, اب بھی راستہ چھوڑ دو. ایک نے کہا کیوں؟ کہا پہلے اس لیے راستے سے ہٹے تھے کہیں اس کی خاک ہم پہ نہ پڑ جائے, اب اس لیے ہٹ رکھے ہیں کہیں ہماری خاک اس پہ نہ پڑ جائے. اللہ اکبر. حبیب گھر آئے ہیں, اب اللہ کی تسبیح میں لگ جاتے ہیں. کئی دن کے فاقے ہو گئے. ایک دن بیوی نے کہا تھا میرے سرتاج دیکھو تو سکی, اب کیا کرنا ہے, اب کوئی روزی گھر میں رکھی ہے, بچوں کے فاقے دیکھے نہیں جاتے ہیں, حبیب کچھ تو کرو تاکہ بچوں کو لقمے مل سکے. حبیب کہتے ہیں میری شریک حیات اے میری زوجہ کیا کر سکتا ہوں میں, میرا بزنس کا کام تھا, آج تک کوئی کام کرنے کی عادت نہیں پڑی. کہتی منڈی چلے جاؤ, کتنا تو کر لاؤ گے, کم سے کم بچیوں کا پیٹ بھر جائے. حبیب کہتے ہیں ٹھیک ہے کل منڈی جاؤں گا. اگلے دن بیوی نے تھیلا لیا, شوہر کے ہاتھ میں دیا, کہا جاؤ میرے سرتاج شام کو آنا تو اس میں راشن لے کے آ جانا. اللہ اکبر. حبیب چلے گئے, جیسی بغل میں تھیلا دبایا ہے منڈی کی طرف جا رہے ہیں. بیوی ہو تو ایسی ہونی چاہیے, آواز دے کے کہتی حبیب ایاک والحرام, خبردار خالی آ جانا, آج بھی حرام کا لقمہ نہیں لے کے آنا ہے. حبیب اجمی نے روتے ہوئے بیوی کو دیکھا, چل دیے منڈی کی طرف. منڈی میں آ کے کھڑے ہو گئے ہیں, لیکن صاحب اب تو دور چلاک لوگوں کا ہے, ہوشیار لوگوں کا ہے, اب تو بڑے بڑے عقل مند لوگ پیدا ہو رہے ہیں, کوئی کسی کی مدد کرنے تیار نہیں ہے. ہم تو منڈی بھی جاتے ہیں تو طاقتور مزدور لے کے آتے ہیں تاکہ 100 روپے لے, 120 کی اینٹیں اٹھا کے ڈالے, 200 روپے لے, 400 کا کام کرے. اور تمہیں خدا کا واسطہ ہمیشہ جیت جانا جیت نہیں ہوتی ہے, کبھی ہار جانا بھی جیت ہوتی ہے. ہمیشہ فائدے کے سوتے کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں, کبھی گھاٹے کے سودے کر لیا کرو. خدا کی قسم جب تم رب کی رضا کے لیے گھاٹے کا سودا کرو گے, مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا, کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, سلامت رہو. زندہ باد. یا اللہ اکبر. یا رسول اللہ. توجہ ہے نا سارے لوگوں کو, اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرے بھائی سنیں ذرا, منڈی بھی جاتے ہیں نا تو ہم تو طاقتور بندہ ڈھونڈتے ہیں, دیکھتے ہیں کتنی اینٹیں اٹھا لے گا, مسالہ کتنا, گڈھا کتنے کھود لے گا, کمزور کو کوئی لاتے ہی. اور یار کبھی رب کی رضا کے لیے کبھی کمزور کو بھی لایا کر. منڈی میں جا کے کھڑے ہو گئے, منڈی میں جا کے کھڑے ہو گئے, منڈی میں سنے بہت, منڈی میں جا کے کھڑے ہوئے, سب نے دیکھو سفید بال ہے, یہ کیا کام کرے گا, چھوڑ دیا, چھوڑ دیا. جب آدھا دن چڑھنے لگا نا, اور جب دیکھا کوئی لے کے جانے تیار نہیں, خود آپ کہنے لگے یار مجھے لے چلو, مجھے لے چلو, آدھے پیسے دے دیں, مجھے لے چلو کام, آدھے پیسے لے لیں. خدا کی قسم بچوں کی بھوک باپ کو کہاں لے آتی ہے. میں ایک بات نوجوانوں آپ سے کہوں, باپ ہر طوفان سے لڑ جائے گا, ہر مصیبت کا سامنا کر سکتا ہے, لیکن باپ بھوکے بچوں کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا ہے, سبحان اللہ, نہیں دیکھ سکتا. میں کبھی فلسطین کی تصویر دیکھتا ہوں نہ رونا, میں کہتا ہوں ہمارے بچے کی پسند کا کھانا نہ ملے تو ہمارے چہرے اتر جاتے ہیں. فلسطین والوں تمہارے ایمان کو سلام, تمہارے حوصلے اور جرت کو سلام. تمہارے بچے ایک مہینے سے فاقے ہیں اور کسی بغیرت عرب کو غیرت نہیں چل رہی ہے. دل دکھتا ہے, اور ان کے خلیرے مسیرے بھائی بھارت میں چیخ کے کہتے عرب والوں کو برا مت کہو, سعودیہ والوں کو برا مت کہو. غیرت نہیں آتی ہے جب تمہارے سعودی خالو عیاشی میں ڈوبے ہوتے ہیں, فلسطین کے بچے پانی کو ترستے ہیں, تم سعودیہ کے اندر شراب فری بانٹ رہے ہو, تمہیں غیرت کیوں نہیں آتی ہے؟ فلسطین میں مصطفیٰ جان رحمت کی امت کی شہزادیاں ایک وقت کے پانی کو ترس رہی ہیں, اور تم عیاشی کے پانی میں ڈوبے ہوئے ہو, کس کی حمایت کی بات کرتے ہو؟ خدا کی قسم تمہارے آگے
آگے کے کھانے کتے تک نہ کھائیں. وہ دیکھ نبی کی امت کی بھوکی شہزادیاں روٹی کے لیے تڑپ رہی ہے. تم کسی اپنا کہہ رہے ہو. اور یار اگر غیرت ہوتی مصطفیٰ بالغ ہوتے. آؤ میں کچھ اور نہیں کہنا چاہتا, بس اتنا بتانا چاہتا ہوں, ان سعودی بدماشوں نے شراب کے اڈے کھولے, فلسطین نہیں دیکھا. عیاشی کے اڈے کھولے, فلسطین نہیں دیکھا. سنیما ہال چالو کیا, فلسطین نہیں دیکھا. انہوں نے شو روم کھولے ایسے جس میں عورتیں ننگی جاتی ہیں. سعودی اب کے بدماشوں نے فلسطین کے غریب نہیں دیکھے. دل دکھتا کہ ہمارا خدا کی قسم آج اگر سعودی میں عمر فاروق اعظم ہوتے کسی میں جرأت نہیں تھی فلسطین کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ لے. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, حفاظت ہندوستان, فلسطین, فلسطین, غزہ کے مسلمان, غزہ کے مسلمان, بھارت کے مسلمان, نعرے تکبیر, اللہ اکبر, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب ہماری بابری مسجد کا بل پاس ہوتا تو کہتے ہیں اس میں پہلی نماز پڑھانے کعبے کا امام آئے گا. لات مارتے ہیں ہم ایسے امام کو, لات مارتے ہیں. ہم بھارت کے غریب مسجد کی چھوٹی محلے کے امام کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے لیکن کسی حرام خور کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. دل کے پھپولے چل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی, گھر کے جلا. پیغام اعلیٰ حضرت, پیغام تاج الشریعہ, مذہب اسلام, قانون اسلام. کیا دل نہیں تڑپتے تمہارے؟ وہ فلسطین کی بچی نے ایک بورڈ اٹھایا ہوا تھا اور اس میں لکھا تھا اگر میں مروں گی اور اب سے اپنے رب سے ملوں گی نا تو سب سے پہلے کھانا مانگوں گی. اللہ, پیٹ بھر کے کھا کے سونے والوں, عیاشیوں میں دولت لگانے والوں, غیرت کیوں نہیں آتی تمہیں؟ غیرت کیوں نہیں آتی؟ اور بحث یہاں کرتے ہو کہ اگر وہ حق پہ نہ ہوتے تو وہاں ان کا تسلط کیوں ہوتا؟ شرم نہیں آتی ہے؟ اگر تسلط سے حق ثابت ہوتا تو ایک دن 360 بت رکھے ہوئے تھے کعبے میں, کیا بت والے حق پہ تھے؟ کیا پیغام, شرم نہیں آتی ہے؟ اور یار ایک بوتل پانی بھیج دیا ہوتا تم نے کم سے کم تو کلیجہ ٹھنڈا تو ہوتا کہ کم سے کم ان مسلم حکمرانوں کو غیرت تو آئی. شرم آنی چاہیے, غیرت آنی چاہیے. مرنا ہے سبھی کو مرنا. او بھائی ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کرنے کے لیے. ہم اتنا کر سکتے ہیں مسلوں پہ ہاتھ اٹھا کے رب سے دعا کر سکتے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, میں ایک گمان کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ہندوستان کا ایک بھی سنی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جس کی زبان سے آج تک فلسطین کے لیے دعائیہ لفظ نہ نکلا ہو. ایک بھی نہیں. گھر سجے نا 12ویں پہ مجھے فلسطین یاد آ رہا, گھر سجے, گلیاں سجی. اللہ, کاش کچھ تو ہوتا, کچھ تو ہوتا یار, کچھ تو ہوتا. وہ بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے. یاد رکھو بھوک بڑی سخت چیز ہے, بڑی سخت چیز ہے. وہ کسی گھر میں فاقہ تھا, حالات اللہ بہتر کرے. ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں ہم اترا کے دکھاتے ہیں لوگوں کو, اترا کے دکھاتے ہیں. نا یار, اللہ تمہیں اچھا کھلائے نا تو کبھی پڑوس میں بھی جھانک کے دیکھو. اگر اس کے آنگن سے چولہا دھواں نہ اٹھے نا تو سمجھ لے اس کے گھر تازہ کھانا نہیں بنا ہے, تازہ کھانا نہیں بنا ہے. جا بیٹھنے کے بہانے سے جا, اندازہ ہو جاتا ہے. چہرے اترے لگے نا تو ہاتھ پکڑ کہنا یار آج میرا جی چاہتا ہے تو میرے ساتھ کھانا کھا لے. اسے لا اور اپنے دسترخوان پہ بٹھا اور بٹھانے کے بعد پھر حضور کی سنت ادا کر. خدا کی قسم پھر دیکھ تیرے ایک ایک لقمے میں اللہ تیرے لیے جنت کے راستے کتنے آسان فرماتے ہیں. زندہ باد, زندہ باد, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, اللہ اکبر, نعرے تکبیر, اللہ اکبر, نعرے رسالت, یا رسول اللہ, نعرے رسالت, یا رسول اللہ. بیٹھے ایسا بھائی آگے بیٹھے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. آپ دیکھ رہے ہیں مداح خیر الانام, ناشر مسلک اعلی حضرت, شاعر مسلک اعلی حضرت حضرت اسد اقبال کلکتوی صاحب قبلہ دامہ ذلہ العالی کی آمد ہو چکی ہے. ماشاءاللہ جو آپریشن میں گھنٹوں میں کرتا ہوں نا وہ آپریشن اسد بھائی منٹوں میں کر دیتے ہیں, ہے نا. ہماری گھنٹوں کی باتیں یہ منٹوں میں لپیٹ کے نا چھٹی کر دیتے ہیں. اللہ اسد بھائی کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے.
اور یوں ہی مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اسد بھائی کے آنے کا مطلب ہے کہ میرے جانے کا وقت آ گیا۔ رضوان بھائی بھی آئے ماشاءاللہ۔ ابھی نہیں، اللہ آپ کو سلام۔ اسد بھائی سننے کے لیے آئے۔ توجہ ہے نا سارے لوگوں کو؟ تو بھوک بڑی چیز، وہ کسی گھر میں فاقہ ہوا، کئی دن کی فاقہ کشی کے بعد اتفاق سے نا والد کا انتقال ہوا۔ جب والد کا انتقال ہوا نا تو پھر محلے والوں نے بھاتی کی روٹی ہوتی ہے نا جو میت کے گھر جاتی ہے نا، اس کو کیا بولتے ہیں ادھر، میت کی روٹی سمجھے نا، میت کی روٹی بھیجی۔ گھر والوں نے اس دن پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ پھر کئی دن کے بعد بچے نے پھر کہا امی اب ہمارے گھر میں میت کب ہوگی؟ ماں نے کہا بیٹی بات کیا ہے؟ اس نے کہا اس دن پیٹ بھر کے کھانا ملا تھا جب ابا کا انتقال ہوا تھا، اب پھر کوئی جائے گا تو شاید پھر تبھی پیٹ بھر کے کھانا ملے۔ وہ یار خیال رکھا کرو، خیال رکھا کرو سب کا۔ سب سے بڑا صدقہ جو ہے نا وہ بھوکوں کو کھانا کھلانے کا ہے۔ بھوکوں کو کھانا، آج سب رو رہے ہیں برکت نہیں ہے، برکت تو تھی اور ہے، ہم حاصل نہیں کر پا رہے، دلوں میں جگہ نہیں رہ گئی۔ کیا دور نہیں بدل گئے؟ پہلے مہمان آتا تھا تب لوگ کھانا کھاتے تھے، آج چلا جاتا ہے تب لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ بدلنے کے طریقے، پہلے آگے کی روٹی کتوں کو اٹھا کے ڈال دیتے تھے، آج پہلے کتا مار کے بھگاتے پھر کھانے بیٹھتے۔ پہلے کے بزرگ کتنے اچھے تھے، پھوٹے پھوٹے دانے رکھتے تھے، دوپہر میں صبح میں پرندوں کو ڈالتے تھے، وہ کھاتے تھے، پھر کہتے تھے شکر ہے رب کے مہمان کھا کے چلے گئے۔ آج ہے یہ حوصلہ؟ آج ہے یہ گنجائش؟ نہیں نا، آج تو میرا بس چلے تو میں چھین کے کھا لوں، یہ کنڈیشن ہماری۔ خدا را بدلے اپنے آپ کو۔ تو بچوں کی بھوک ابھی بھی اجمی کو لے گئی منڈی، کسی نے نہیں لیا، کہنے لگے یار لے چلاتے دے دے۔ کہا بابا یہ تیری عمر آرام کی ہے، کام کی نہیں۔ وہ بھائی وہ کیا کہتے ہیں گیان دینا، گیان دینا ایک دم شروع کر دیتا، کوئی 4 دن کا لونڈا ہی کیوں نہ ہو۔ کیا وہ نہیں جانتا کہ میری کمر اب جھک گئی ہے، مجھے آرام کرنا چاہیے؟ تم بتاؤ کہ کئی عمر کام کی نہیں ہے؟ وہ بھائی اگر جھکی عمر میں بھی کوئی آیا منڈی تو سوچ مجبوری لے آئی، مجبوری لے آئی۔ ہم تو بڑی جلدی میں رہتے ہیں، جب سے ٹرنی چلی ہے نا